وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم اسلام میں ایک ایسا تصور ہے جسے قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دیتا ہے جو کافر ہیں، گناہ گار ہیں یا اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اسے شدید آگ اور اذیت کی جگہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، جہاں گناہ گاروں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی۔ تاہم اسلامی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کے بے پناہ رحمت پر بھی زور دیا گیا ہے کہ بعض گناہ گاروں کو ان کے عذاب کے بعد بخشش دیا جا سکتا ہے اور جنت میں داخل کیا جا سکتا ہے، مگر یہ سب ان کے اعمال اور اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اب بات کرتے ہیں جہنم کے درجات کی۔ جس طرح جنت کے 7 درجات ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجات ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق جہنم کے مختلف درجات ہیں جو لوگوں، گناہوں اور نافرمانی کے مطابق ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجر کی آیات نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَہَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ ترجمہ: اس جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ جہنم کے 7 درجات ہیں اور ہر درجے میں مختلف قسم کے گناہ گار داخل کیے جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے دروازے کی، جس کا نام ہے جہنم۔ یہ جہنم کا وہ درجہ ہے جہاں مسلمان رکھے جائیں گے جو دنیا میں گناہوں میں مبتلا رہیں گے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے۔ چونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا، اس لیے انہیں سب سے نچلے درجے میں نہیں ڈالا جائے گا، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دی جائے گی۔ یہ جہنم کے دوسرے درجوں کی نسبت کم گرم ہوگا، یعنی اس میں عذاب کی شدت دوسرے درجوں کی نسبت کم ہوگی، لیکن پھر بھی انسانی تصور سے باہر ہے۔ جب ان گناہ گاروں کو اس دروازے سے گزارا جائے گا تو وہاں کی آگ انتہائی شدید ہوگی جو سب سے پہلے ان کے چہروں کو جلا دے گی۔ قرآن میں چہرے کے جلنے کا ذکر آیا ہے کیونکہ چہرہ انسان کی پہچان ہے اور سب سے زیادہ عزت والا حصہ ہوتا ہے۔ یہ آگ اتنی طاقتور ہوگی کہ ان کے جسموں کا گوشت ختم کر دے گی، ان کی کھال، گوشت اور ہڈیاں بھی متاثر ہوں گی۔ یہ عام آگ نہیں ہوگی بلکہ دنیا کی کسی بھی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ وہ بار بار پگھلیں گے، جھلسیں گے اور جب بھی ان کا گوشت ختم ہوگا وہ دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔ یہ جہنم کا سب سے کم درجے ہونے کے باوجود بھی ناقابل برداشت ہوگا۔ یہاں آنے والے مسلمان ہوں گے مگر وہ ایسے گناہ گار ہوں گے جو اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتے رہے اور توبہ کیے بغیر مر گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص وقت کے بعد جنت میں داخل کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے انہیں جہنم کے عذاب کو سہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو کیا نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ اس آیات میں وہ لوگ دکھائے گئے ہیں جو پہلے درجے میں ہو سکتے ہیں، جو اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے مگر انہیں فوراً نہیں نکالا جائے گا۔ لدھا، جہنم کا دوسرا درجہ۔ یہ درجہ جہنم کے پہلے درجے سے نیچے ہے اور اس میں وہ لوگ اور جنات ڈالے جائیں گے جنہوں نے اللہ کے وجود کو جھٹلایا، اس کی وحدانیت کو نہ مانا اور اس کے نبیوں کے پیغام کو بھی جھٹلایا۔ جب یہ گناہ گار اس دروازے سے داخل ہوں گے تو ان پر آگ کا ایسا عذاب مسلط ہوگا جو آہستہ آہستہ ان کے جسم کو اندر سے بھی جلائے گا اور باہر سے بھی۔ پہلے جلد اور گوشت جھلسے گا، پھر ہڈیاں اور اندرونی اعضاء آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوں گے لیکن وہ مر نہیں سکیں گے کیونکہ اللہ ان کے جسم کو بار بار نیا بنا دے گا تاکہ عذاب جاری رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف خود کفر کیا بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا اور نبیوں کے خلاف سازشیں کیں۔ اس دروازے میں آگ انتہائی شدید ہوگی اور ان کا پورا وجود ختم کر دے گی، لیکن وہ دوبارہ زندہ کیے جاتے رہیں گے تاکہ عذاب کبھی ختم نہ ہو۔ لدھا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ المعارج کے آیات نمبر 15 میں فرماتا ہے کَلَّا إِنَّهَا لَدھا، ہرگز نہیں، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نَزَّعَةً لِلشَّوَىٰ، ادھیڑنے والی کھال کو۔ یہ آیات جہنم کے سخت عذاب کو واضح کرتی ہے اور خاص طور پر لدھا کا ذکر کرتی ہے جو کفار اور گناہ گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سقر، جہنم کا تیسرا درجہ۔ سقر جہنم کا ایک ایسا بھیانک درجہ ہے جو لدھا سے بھی نیچے واقع ہے۔ یہاں کے گناہ گاروں کو شدید ترین آگ میں ڈالا جائے گا۔
اس آگ کی خاصیت یہ ہوگی کہ یہ ان کے جسم کا گوشت جلا کر راکھ کر دے گی، لیکن ان کی ہڈیاں سلامت رہیں گی تاکہ وہ بار بار عذاب میں مبتلا کیے جا سکیں۔ کن لوگوں کو سکر میں ڈالا جائے گا؟ قرآن میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں سکر میں ڈالا جائے گا، اور ان کے 4 بنے گناہ بیان کیے گئے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز نہیں ادا کرتے، مطلب بے نمازی۔ دوسرے وہ لوگ جو غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ تیسرے وہ لوگ جو بے مقصد اور باطل باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور ظالموں کے راستے پر چلتے ہیں۔ چوتھے وہ لوگ جنہوں نے قیامت اور جزا و سزا کے دن کا انکار کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہم کھانا کھلاتے تھے مسکین۔ وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بحث کرتے تھے بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر۔ وکنا نکذب بیوم الدین، اور جھٹلاتے تھے ہم روز جزا کو۔ اسی طرح سکر کا عذاب انتہائی سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المدثر کی آیات نمبر 26 میں فرماتا ہے: سأصلیہ سقر، میں عنقریب داخل کروں گا ان کو سکر میں۔ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، جھلسا کر سیاہ کرنے والی بدن کو۔ علیہا 19، اس پر ہیں 19 داروغہ۔ سکر میں داخل ہونے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیا، نماز نہیں پڑھی، غریبوں کی مدد نہیں کی، فضول اور باطل چیزوں میں پڑے رہے اور قیامت کو جھٹلایا۔ ان کا انجام بہت ہی ہولناک ہوگا، جہاں ان کے گوشت کو جلا دیا جائے گا لیکن ہڈیاں سلامت رہیں گی تاکہ وہ بار بار عذاب میں مبتلا کیے جا سکیں۔ الحطمہ، جہنم کا 4تھا درجہ، جو سکر کے نیچے واقع ہے۔ یہاں کا عذاب نہایت سخت اور بھیانک ہوگا۔ یہاں آگ گناہ گاروں کی ہڈیوں تک جلا دے گی اور ان کے دل اور اندرونی اعضاء کو بھڑکا دے گی۔ یہ آگ پاؤں سے شروع ہوگی اور اوپر چڑھتے ہوئے دل تک پہنچ جائے گی، جس سے وہ ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہاں کے گناہ گار شدید رونے اور چیخنے چلانے پر مجبور ہوں گے۔ وہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کی گدود خشک ہو جائے گی، خون بھی خشک ہو جائے گا، اور پھر ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگیں گے، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں اور خون کا اتنا بڑا ذخیرہ بن جائے گا کہ اگر اس میں کوئی جہاز چھوڑا جائے تو وہ آسانی سے تیر سکے۔ یہ عذاب گناہ گاروں کی نافرمانی اور سرکشی کا نتیجہ ہوگا اور وہ اپنی بدعمالیوں پر پچھتائیں گے، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں الحطمہ کا ذکر کچھ یوں آیا ہے: کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ موقدہ الذی تطلع علی الافئدہ۔ اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ جہنم جہنم کا 5واں درجہ ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ جہنم الحطمہ کے نیچے واقع ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دہکتا ہوا کوئلہ ہے۔ یہاں خوب اندھیرا ہوگا، بالکل بھی روشنی نہیں ہوگی۔ ویسے تو جہنم جہنم کا 5واں درجہ ہے، لیکن رتبے کے لحاظ سے یہ جہنم کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ یہاں گناہ گاروں کو 3 وجوہات کی بنا پر رکھا جائے گا۔ پہلے وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر صحیح عقیدہ نہ رکھا ہو، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے مخلوق کے حقوق ادا نہ کیے ہوں، تیسرے وہ لوگ جنہوں نے غریبوں کو کھانا دینے سے انکار کیا ہو۔ یہ جہنم کا ایک نہایت خوفناک درجہ ہوگا جہاں کے عذاب نہایت سخت اور تکلیف دہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الصافات کی آیات نمبر 23 میں فرماتا ہے: من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ۔ سعیر، جہنم کا 6واں درجہ۔ یہ درجہ جہنم کے نیچے واقع ہے اور جب سے یہ بنایا گیا ہے تب سے مسلسل بھڑک رہا ہے۔ اس میں 300 کلے ہیں، ہر کلے میں 300 جھونپڑیاں ہیں، ہر جھونپڑی میں 300 کمرے ہیں اور ہر کمرے میں 300 مختلف قسم کی سزائیں ہیں۔ یہاں کا درد ناقابل بیان، ناقابل برداشت اور نہایت اذیت ناک ہوگا۔ یہاں زہریلے بچھو، سانپ، زنجیریں، رسیاں اور دیگر خوفناک چیزیں ہوں گی۔ سعیر کے عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہیں کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکتی آگ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ
سورہ فرقان کی آیات نمبر 11 فرماتا ہے بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، بلکہ یہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو اور تیار کر رکھی ہے ہم نے اس کے لیے جو جھٹلائے قیامت کو دوزخ۔ اذ رأتہم من مکان بعید سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، ترجمہ، جب وہ دکھے گی ان کو دور کی جگہ سے تو سنیں گے اس کا جوش، غضب اور چیخنے چلانے کو۔ سعیر میں ایک گڑھا بھی ہوگا جس کو عربی میں حب الحزن کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے غموں کا گڑھا، جہاں کے عذاب کو جہنم کے دوسرے حصوں کے مقابلے سب سے زیادہ دردناک اور ناقابل برداشت کہا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جہنم میں ایک ایسا گڑھا ہوگا جسے حب الحزن کہا جاتا ہے، اور جہنم کے دوسرے حصے بھی ہر روز اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ انہیں اس گڑھے سے بچایا جائے، یعنی جہنم کے باقی حصے بھی اس گڑھے کی سختیوں اور عذاب سے خوفزدہ ہیں۔ اب میں بات کروں گی جہنم کے ایسے درجے کی جہاں کے عذاب کے بارے میں سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ حاویہ، جہنم کا آخری اور بدترین درجہ۔ حاویہ جہنم کا 7واں اور سب سے خوفناک درجہ ہے۔ یہ جہنم کی سب سے نچلی سطح پر واقع ہے اور سب سے زیادہ شدید عذاب والا مقام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو گناہ گار اس درجے میں داخل ہوگا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکے گا۔ یہ وہ جہنم ہے جس کے درد کو سوچنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی جلن اس کی شدت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حاویہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، ترجمہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہاں تک کہ حاویہ میں سزا کی شدت اتنی ہوگی کہ گناہ گاروں کو پہاڑوں کے نیچے پھینس دیا جائے گا، ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھ دیا جائے گا اور ان کی گردنوں کو ان کی ٹانگوں سے باندھ دیا جائے گا تاکہ وہ کسی بھی طرح حرکت نہ کر سکیں۔ زبانیہ، جہنم کے فرشتے ان پر کھڑا ہوں گے جو لوہے کے مضبوط ہاتھوں سے انہیں ماریں گے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ حاویہ کی آگ گناہ گاروں کو ایسے لپیٹ لے گی جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لپیٹتی ہے۔ اب آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کون سے گناہ گار ڈالے جائیں گے؟ پہلے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو غیبت، پیٹھ پیچھے برا کہنا کرتے ہیں، تیسرے وہ لوگ جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، اور چوتھے وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پتھر جہنم میں پھینکا جائے تو وہ 70 سال تک گرتا ہی رہے گا، تب جا کر جہنم کی تہہ کو پہنچے گا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کو 1000 سال تک گرم کیا گیا، یہاں تک کہ اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر اسے مزید 1000 سال تک گرم کیا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال مزید گرم کرنے کے بعد وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم بالکل سیاہ اور اندھیری ہے۔ جہنم کا سب سے کم عذاب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکے عذاب میں بھی ایک آدمی کے جوتے اور ان کے تسمے آگ کے ہوں گے جس کی گرمی سے اس کا سر دیگ کی طرح کھول رہا ہوگا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ اسے سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا۔ جہنم کوئی عام آگ نہیں بلکہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو ہزاروں سال سے دہک رہی ہے اور ہمیشہ دہکتی رہے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کا اندھیرا، تبش، چیخ و پکار اور نہ ختم ہونے والا عذاب ناقابل برداشت ہوگا۔ قرآن اور حدیث ہمیں بار بار اس خوفناک مقام سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اس کے غضب سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، نماز قائم کریں، نیک اعمال کریں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں تو اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے اور جنت کے انعامات سے نواز سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہی اپنے اعمال کا جائزہ لیں، نیکیاں بڑھائیں، گناہوں سے بچیں اور اللہ سے جہنم سے نجات کی دعا کریں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔